يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمسوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 270 تک تلاوت کی ہے. ان آیات میں اور ان سے گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نام پہ خرچ کرنا، اس عنوان پر اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت کے ساتھ مثالیں دے کر بات کو واضح فرمایا ہے اور اس مسئلے کو سمجھایا ہے. گزشتہ جمعے پر بھی اسی انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر تفصیل سے بات ہوئی تھی. آج بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں. اس رکوع کی ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہیں اور ایمان والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں. انفقوا، خرچ کرو، لگاؤ، اللہ کی راہ میں دے دو. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، میرے دیے ہوئے، میرے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو. من قبل ان یأتی یوم، اس دن سے پہلے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی لین دین، نہ کوئی سودے بازی ہو سکے گی، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار، کوئی دوست آ کے تمہیں چھڑا سکے گا، نہ دوستی یاری کام آئے گی. ولا شفاعہ، اور نہ کوئی تمہاری سفارش کرنے والا ہوگا، تمہیں چھڑانے والا ہوگا. اور پھر فرمایا والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ تو بڑے ظالم ہیں. مطلب یہ ہے کہ کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے کماتا ہے، اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے. جبکہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے تم میری راہ میں دو گے تو پھر میں ہی تمہیں اس پر انعام اکرام بھی دوں گا اور اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا کروں گا. تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، جو تم حاصل کرتے ہو، جو تم اپنے پاس رکھتے ہو، اس میں سے پاکیزہ مال نکال کے اللہ کی راہ میں دے دو. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، لیکن اس میں دو طرح کے مزاج ہیں لوگوں کے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے لیے خوب سے خوب تر مال دیا جائے،
اللہ کی راہ میں دیا جائے اور اس پر اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے۔ اور ایک مزاج یہ بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ اللہ کی راہ میں وہ مال دیتے ہیں کہ جو کسی کام کا نہیں ہوتا، جو کہیں نہیں لگتا، وہ اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی طرف سے اللہ پر نعوذ باللہ احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا اور ایسا مال دیا کہ جو اور کہیں نہیں لگتا تھا، تو چلو اللہ کی راہ میں لگ جائے گا، اللہ اس کو قبول کر لے گا۔ تو اس مزاج کی اللہ نے نفی فرمائی ہے کہ ایمان والوں خرچ کرو لیکن پاکیزہ مال خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے اس میں سے سب سے اچھا، عمدہ اور پاکیزہ مال وہ نکال کے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم تمہارے لیے زمین سے اگاتے ہیں، فصل اگاتے ہیں، تم سبزیاں اور پھل کھاتے ہو، زمین سے پیداوار حاصل کرتے ہو، اس حاصل کی ہوئی پیداوار کی اچھی پیداوار نکال کے اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ تم نے کمایا ہے یا جو تم نے زمین سے پیداوار حاصل کی ہے اس میں سے عمدہ مال الگ کرو، نکالو اور اللہ کی راہ میں دے دو۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو پاکیزہ مال دو اور عمدہ مال دو۔ ولا تیمموا الخبیث، اور گھٹیا مال دینے کی طمع مت رکھنا، گھٹیا مال دینے کی کوشش مت کرنا۔ منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ایسا مال کہ اگر وہ مال تمہیں کوئی دے تو تم اس کو لیتے ہوئے منہ بناؤ گے، چشم پوشی کرو گے اور روگردانی اختیار کرو گے۔ ایسا مال کہ جو تم خود اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے، اگر تمہیں ایسا ردی مال کوئی اٹھا کر دے تو تم منہ بناؤ گے، ناراضگی کا اظہار کرو گے، چشم پوشی کرو گے، آنکھیں پھیر لو گے اور چاہو گے کہ یہ بلا ٹل جائے، اس سے میری جان چھوٹ جائے، یہ گندگی اٹھا کے میں کیا کروں گا، اس کو لے کر میں نے کیا حاصل کروں گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ایسا مال کہ جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اس کو لیتے ہوئے برا محسوس کرو گے، تو ایسا مال اللہ کی راہ میں بھی مت دو۔ کون سا مال دو؟ من طیبات ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہوا ہے اس میں سے صاف ستھرا حلال اور پاکیزہ مال اللہ کی راہ میں دو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے مال کو لے کر اسے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر صدقہ خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں دے دیں، لٹا دیں سب کچھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی بڑائی میں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ اور اگر سارے مل کے اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ رب العزت کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ بے نیاز ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ طاقت اور قوت والا ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہم سب کو پالنے والا ہے، تو وہ ہمارے رزق کا لے کر کیا کرے گا؟ وہ تو ہمیں ترغیب اس لیے دے رہا ہے کہ ہم خرچ کریں گے، کسی محتاج کا فائدہ ہو جائے گا، کسی غریب کا فائدہ ہو جائے گا اور ہمیں اس پر اجر ملے گا، ہمارا اپنا بھی بھلا اور فائدہ ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کے قابل ہے، حمید ہے، غنی ہے۔ اس غنی بادشاہ کو، اس غنی اللہ کو تمہارے مال سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ تو تمہیں سکھا رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اپنے مال میں سے، اور وہ مال میں جو دیا ہی اس نے ہے اسی کی راہ میں لگاؤ گے، خرچ کرو گے تو پھر تمہیں اس پر وہ بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ آگے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہ شیطان ہے کہ جو تمہیں ڈراتا ہے فقر و فاقے سے۔ لوگوں کو یہ بھی بڑی فکر ہوتی ہے کہ پیسہ خرچ کر دیا، مال خرچ کر دیا، اس ڈر سے انسان پیسہ خرچ نہیں کرتا کہ وہ ختم ہو جائے گا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ بظاہر انسان دیکھتا ہے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جیب سے نکل رہا ہے، دوسرے کے پاس جا رہا ہے، میں خالی ہو گیا، میرے پاس سے چلا گیا، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ صدقہ دینے سے تمہارا مال میں کم نہیں ہونے دوں گا، ختم نہیں ہونے دوں گا،
بلکہ اس میں اضافہ کروں گا، بڑھا دوں گا، برکت دے دوں گا، تمہیں اسی میں کفایت ہو جائے گی، جو تمہارے پاس بچے گا اس میں ایسی برکت دے دوں گا کہ تم بڑے بڑے مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان وہ لعین ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بدبخت ہے کہ جو تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، جو تمہیں یہ سمجھاتا ہے کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، کھاؤ گے کہاں سے، بیمار ہوگے تو علاج کہاں سے کرواؤ گے، مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھو، اوکھے ویلے کے لیے سنبھال کے رکھو، یہ پٹیاں پڑھاتا ہے شیطان۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور بدراہ کرتا ہے تمہیں، فحاشی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ ظاہر ہے شیطان کا کام یہ ہے، اس بدبخت نے تو اللہ سے مہلت ہی اس لیے مانگی تھی کہ میں تیرے ان بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا، وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان وہ لعین ہے جو تمہیں فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اگر تم نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا، جیب خالی ہو جائے گا، تمہاری تجوری خالی ہو جائے گی، پھر کیا کرو گے، پھر کہاں سے لاؤ گے۔ اس فقر و فاقے سے تمہیں شیطان ڈراتا ہے، تم نے اس سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، تمہیں بدراہ کرتا ہے، تمہیں فحاشی کی طرف لگاتا ہے، برے کاموں کی طرف لگاتا ہے، اس سے تم نے بچنا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تم سے کیا وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تم سے مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ تمہیں بخشش عطا کرے گا، اللہ تمہیں معاف کرے گا، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا، اور وہ انعام تمہیں دے گا کہ تم نے کبھی ان کا تصور نہیں کیا ہوگا، تم نے کبھی گمان نہیں کیا ہوگا، تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، تمہارے ذہن میں اس کا کبھی گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، وہ نعمتیں اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، اللہ تو وسعت رکھتا ہے، اللہ علم رکھتا ہے، اللہ خوب جانتا ہے تمہاری نیتوں کو، تمہارے ارادوں کو، اور تمہارے سب کاموں سے خوب واقف ہے۔ تو یاد رکھو شیطان کے بہکاوے میں تم نے نہیں آنا، شیطان تمہیں ڈراتا رہے، شیطان تمہیں گمراہ کرتا رہے، تم نے اس کی نہیں سننی، تم نے اللہ کا حکم سمجھنا ہے، اس لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تم لٹاؤ، دے دو اللہ کی راہ میں، دیکھو کیسے اللہ تمہیں چمکاتا ہے، کیسے اللہ تمہیں بڑھاتا ہے تمہارے مال کو، اور کیسے اللہ تمہیں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ تم اللہ کی راہ میں دے کر تو دیکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو دیکھو، اللہ کے نام پہ دے کر تو دیکھو، اللہ کیسے تمہارا خیال رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بڑی قدر کرنے والا ہے۔ ہم مشاہدہ کی بات ہے، ہم کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھائی کر دیتے ہیں تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اگر خاندانی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے، اور پھر جب اس کو موقع ملتا ہے وہ اس کا بدلہ دیتا ہے، بدلے میں احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، کم سے کم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دیتا، اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب قدردانوں سے زیادہ قدردان ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرما کے تمہاری بخشش کا سامان کرے گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ تعالیٰ حکمت اور سمجھ عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پاکیزہ مال خرچ کرو، اچھا مال خرچ کرو، ردی اور خبیث مال اللہ کی راہ میں مت دو، اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو کہ جس نے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ وہ سمجھ ہے، یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ سمجھداری ہے، یہ وہ سینس ہے جو اللہ ان کو عطا کرتا ہے کہ جس پر اللہ اپنا فضل کرتا ہے۔ یعنی اس بات کی سمجھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے جس پر خصوصی فضل کرتا ہے۔ جب انسان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ واقعی
اللہ تعالیٰ میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے تو پھر اس کے تو مزے ہو گئے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ اور حکمت عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی، سمجھداری عطا کر دی، اس کو یہ سمجھ عطا کر دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا بن گیا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کر دی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کی باتوں سے نصیحت تو عقل والے ہی لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اللہ کے احکامات کو پر یقین نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سمجھ عطا کرتے ہیں، جب حکمت عطا کرتے ہیں، جب سمجھداری عطا کرتے ہیں تو پھر اس کو خیر کثیر عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری باتوں سے نصیحت وہی حاصل کرتا ہے کہ جو عقل اور شعور رکھتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم نے کوئی نظر مانی ہے، کوئی دینا اپنے اوپر واجب کیا ہے، وہ دے دیتے ہو، فإن اللہ یعلم، اللہ خوب اس کو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تم کتنی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہو۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا اللہ مددگار نہیں ہوا کرتا۔ تو اگر تم خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں نہیں لٹاتے، گویا کہ تم ظالموں والا کردار ادا کر رہے ہو، اور اللہ ظالموں کا کبھی محافظ نہیں ہوتا، اللہ ظالموں کا کبھی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ میں نے پہلے آیت آپ کے سامنے پڑھی، وما انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کافر تو بڑے ظالم لوگ ہیں جو خرچ نہیں کرتے، جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ یہاں پھر اللہ فرما رہے ہیں وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ جو خرچ نہیں کرتے، جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لٹاتے، نہیں لگاتے، گویا کہ وہ ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر، اور ظالم کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں، مدد کا وعدہ نہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ دیتے ہو اور ظاہر کر کے دیتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے، بڑی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر چھپا کے دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور غریب تک پہنچا دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، بدلے میں ہم کیا کریں گے؟ تمہارے اوپر سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ظاہر کر کے دینا یا خفیہ طور سے دینا، اللہ فرما رہے ہیں دونوں ہی اچھے ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ظاہر کر کے دینے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس طرف ملتا ہے، موقع ملتا ہے، ترغیب ملتی ہے، اور لوگ بھی خرچ کرتے ہیں، زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر خفیہ صدقہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہر شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ یہاں اس موقع پر مجھے خفیہ صدقہ کرنا ہے یا ظاہر کر کے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں، دونوں کی تعریف فرمائی ہے، دونوں کو درست فرمایا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ کھل کے کرتے ہو، ظاہر کر کے دیتے ہو، کیا ہی بھلی بات ہے، کیا ہی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے ظاہر کر کے دیا تو جس کو دے رہا ہوں اس کو شاید برا لگے، اس کی سب لوگوں کے سامنے سرخی ہو، بےزتی ہو جائے، لہٰذا میں اس کو اپنی جگہ الگ کر کے دے دوں گا۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، چھپا کے دیا، اس تک پہنچا دیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، تمہارے گناہ ہم نے اس کی وجہ سے تم سے دور کر دیے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو۔ اب صدقہ کرنا ہے، لیکن صدقہ کرنے کے لیے گزشتہ جمعے میں بات ہوئی تھی، گزشتہ رکوع میں یہ بات تفصیل سے آئی ہے کہ صدقہ کر کے احسان جتلانا، اذیت پہنچانا، تکبر کرنا اور اس کو اپنا کچھ بڑائی سمجھنا، یہ سارے صدقے کو غارت کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ اس کی بڑی پیاری ایک مثال، دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک آخری مثال جو بیان فرمائی
وہ عرض کر کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک ایسا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں, جس میں کھجوریں ہوں, انگور ہوں, اور اس میں پھل لگے ہوں, ہر طرح کے پھل ہوں, نہریں بہتی ہوں, پانی کا اچھا انتظام ہو, خوب پھلا ہوا اچھا بہترین قسم کا باغ ہو, اور پھر کیا ہو کہ لہو فیہا من کل الثمرات, اس میں ہر قسم کے پھل ہوں, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء, اس کا مالک بوڑھا ہو جائے, وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ, اس کی اولاد ہو لیکن کمزور ہو, چھوٹی ہو, چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, ایک بگولا آئے آگ کا اور اس سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. اس طرح ہم اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں کھول کھول کے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو. اب اس مثال پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص کا باغ ہے, وہ باغ لگاتا ہے, اس کی آبیاری کرتا ہے, اس کو تیار کرتا ہے, اس میں پھل لگاتا ہے, اس سے نہریں بہ رہی ہیں, ہر قسم کا پھل ہے. تو یہ وہ باغ ہے جو اس کی آمدن کا ذریعہ ہے. اس نے ساری زندگی لگائی, اب بوڑھا ہو چکا ہے, فَأَصَابَهَا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ, وہ بوڑھا ہو چکا ہے. اب اس بڑھاپے میں یہ باغ اس کی ساری آمدن کا ذریعہ ہے. یہی باغ وہ باغ ہے جس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اولاد اس کی چھوٹی ہے, وہ کمائی کر نہیں سکتے, خود یہ بوڑھا ہے, اب مزید اس کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں کہ یہ محنت مزدوری کر لے. اب یہ باغ ہی بچتا ہے اس کے پاس جو اس کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہے, اور اس باغ میں ہر طرح کی سہولت ہے, ہر طرح کی نعمت ہے. لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ ایک آگ آتی ہے, ایک طوفان آتا ہے, اور وہ سارے کا سارا باغ ملیا میٹ ہو جاتا ہے, جل جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو اب اس شخص کی کیا کیفیت ہوگی, اس کا اندازہ کریں اور پھر اس مثال کو سمجھیں کہ جس طرح ایک شخص نے صدقہ کیا اور سب کچھ ضائع کر بیٹھا اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, تو اس کی حسرت و یاس کی کیا کیفیت ہوگی, وہ ایسی ہی ہوگی جیسی اس بوڑھے کی ہوگی. اب اس میں 2-3 صورتیں ہیں. دیکھیں, ایک شخص بوڑھا ہے, آل اولاد اس کی کچھ نہیں ہے, خرچہ کچھ نہیں ہے, اگر اس کا سب کچھ لٹ بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے چلو خیر میں اکیلا ہوں, کسی طرح گزارا کر لوں. دوسری صورت یہ ہے کہ بوڑھا ہے لیکن سب کچھ لٹ گیا, اولاد ہے, بڑی ہے, کر لیں گے, کمائی کر لیں گے, کما کے لے آئیں گے, پھر پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, ہم حالات اچھے ہو جائیں گے. وہ آپشن بھی نہیں ہے اس کے پاس. تیسری صورت یہ ہے جو اس کی ہے کہ بوڑھا ہے, اولاد چھوٹی ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب اس کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے, یعنی مکمل خسارے میں چلا گیا یہ شخص. سارا کچھ جو بنا بنایا تھا ایک لمحے میں سب کچھ ضائع ہو گیا. تو یہ مثال بیان فرما کے اللہ تعالیٰ آگے فرمانے کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اس طرح ہم کھول کے آیتیں بیان کرتے ہیں لعلکم تتفکرون, تم غور و فکر کرو, سمجھو اس بات کو کہ کس طریقے سے ایک شخص سارا اپنا کیا کرایا ایک لمحے میں ضائع کر کے حسرت و یاس کی تصویر بن کے بیٹھا ہے. اس کی جو کیفیت ہے بعین ہی یہ کیفیت اس شخص کی بھی ہوگی کہ جو صدقہ کرتا ہے ظاہر ہے اپنی کمائی کے لیے, آخرت کی کمائی کے لیے, آخرت میں اجر حاصل کرنے کے لیے. اب جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, یہ صدقہ یہ خیرات وہ سمجھتا ہے میں نے بڑے کمال کیے تھے, میں نے بڑی صدقہ و خیرات کیا تھا, بڑا مال لگایا تھا اللہ کی راہ میں, لیکن ساتھ ساتھ وہ احسان بھی جتلاتا تھا, ساتھ ساتھ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا تھا, ساتھ ساتھ وہ تکبر بھی کرتا تھا, ساتھ ساتھ وہ اس کو اپنی طرف سے سمجھتا تھا, بڑائی کی کیفیت اس کے اندر تھی. تو اس کا سارا صدقہ غارت ہو گیا. اب جب وہ قبر میں پہنچا, اس کو اس صدقے نے فائدہ دینا تھا, اس صدقے کا ثواب اس کو ملنا تھا, اس پر اجر ملنا تھا, اس اجر کی بدلے میں اس کو جنت ملنی تھی, اس جہنم سے اس کی جان چھوٹنی تھی, اس کے اعمال کا وزن ہونا تھا اور اس کو کامیابی کی طرف لے کر جایا جانا تھا. اب اس کو پتہ چلا کہ وہ صدقہ تو میرا سارے کا سارا ضائع ہو گیا اور اب میرے پاس اور آپشن ہی کوئی نہیں. جس طرح اس بوڑھے کے پاس اس باغ کے ضائع ہو جانے کے بعد
کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا کہ وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. اولاد چھوٹی ہے، اپنے ہاتھ پاؤں میں سانس نہیں ہے، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور جو کچھ کمایا تھا ساری جمع پونجی ضائع ہو گئی. اب جس کیفیت میں یہ ہے، اس کیفیت میں وہ بندہ بھی چلا جائے گا کہ جو صدقہ خیرات کر کے ساتھ احسان بھی جتلاتا ہے اور اپنے صدقے کو ضائع کر بیٹھتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، احسان جتلانے کے لیے کرتا ہے، وہ اپنے سارے کچھ کیے کرائے کو ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہ مثال بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی راہ میں خوب خوب خرچ کرنے کی اور آخرت میں اپنا ذخیرہ بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.